ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبداللہ بلوچ۔ میرا وطن میری شخصیت، آج کے جو میری معزز شخصیت ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، سردار آصف خان بابر صاحب ہیں جو امیدوار ہیں PP 268 کے۔ آج میں ان کے پاس آیا ہوں، وہ میرے معزز شخصیت ہیں، میں ان سے جانتا ہوں کہ وہ انٹرنیشنل کنٹری میں رہنے کے بعد یہاں انہوں نے کیا ضرورت محسوس کیا ہے اپنے کنٹری میں آ کے، پبلک کے حوالے سے، اپنے حلقے کی محرومی کے حوالے سے، عوام کے حوالے سے، کہ انہوں نے کیا محسوس کیا ہے یہاں پہ کنٹیسٹ کرنے کے لیے الیکشن۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے موقع دیا بات کرنے کا، اور مجھے تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں یہاں پر سٹرگل کرتے ہوئے، اور میں نے اپنی جو میرا ایک بیک گراؤنڈ ہے، جو میں نے اپنی لائف میں سٹرگل کی ہے، مجھے لائف کے چیلنجز بہت پسند ہیں، اور میں جو پچھلے 3 سال سے چیلنجز سے گزر رہا ہوں، اور انشاءاللہ میں نے ایک اپنا ٹارگٹ بنایا اپنی لائف کا کہ میں نے یہاں پر ایک کچھ کر کے دکھانا ہے۔ میں تقریباً 26 ایئرس باہر رہا ہوں۔ باہر رہنے سے جو میں نے سیکھا ہے، جو میں نے وہاں پر تعلیم حاصل کی ہے، اور جو میں نے وہاں پر سٹرگل کی ہے، اپنے آپ کو کامیاب کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں جو ہم باہر رہنے سے جو اب وہاں پر ہم نے سٹرگل کی ہے، اگر ہم پاکستان میں اپنی 50% بھی اس کی سٹرگل کریں تو ہم پاکستان میں بہت زیادہ ایک کامیاب علاقہ بنا سکتے ہیں، اور کامیاب لوگوں کو راہ دکھا سکتا ہوں۔ یہ مجھے اس بات پر مجھے بہت یقین ہے انشاءاللہ۔ ابھی خان صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے 26 ایئر باہر کے کنٹری میں جا کے سٹرگل کی ہے، محنت کی ہے، اور دل میں یہ تمنا رکھ کے میں یہاں آیا ہوں کہ اگر ہم باہر کے ممالک میں اتنی سٹرگل کر کے باہر کامیاب ہو سکتے ہیں، لوگوں کو کامیاب کر سکتے ہیں، تو کیوں نہیں اپنے ملک کے اندر کر سکتے۔ تو اب میں خان صاحب سے یہ جانتا ہوں کہ وہ PP 268 میں الیکشن لڑنے کی سٹرگل کر رہے ہیں، ماشاءاللہ ان کا ورک بھی ہوگا، ان کی ٹیم بھی ہوگی، اور جن چیلنجز کا سامنا ہے، یہاں کا جو کلچر ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا عوام کو بریفنگ دیں گے کہ یہاں پہ جو اس سے وڈیرا جاگیردارانہ نظام چلتا آ رہا ہے کنٹینیو ہمارے اس حلقے میں، جو محرومیوں کے بھیڑ چڑھا ہوا ہے، اکثر و بیشتر چہرے بدل کے آتے ہیں لیکن خاندان وہی ہوتے ہیں۔ اس بارے خان صاحب تھوڑی سی بریفنگ دیں پبلک کو، تاکہ پبلک کو پتہ چل جائے کہ حقائق کیا ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے علاقہ اتنا خوبصورت علاقہ ہے، مظفر گڑھ کا علاقہ تاریخی، اور اس میں بہت سیاستدان گزرے ہیں، بہت بڑے بڑے سیاستدان گزرے ہیں، اور ماشاءاللہ اتنی اچھی بڑی بڑی فیملیز یہاں رہتی ہیں۔ ہماری تھوڑی سی جو میں نے آفٹر 26 ایئرز یہاں میں نے جو ریئلائز کیا ہے، یہاں پر تعلیم کی کمی ہے، جو سب جانتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر لوگوں کی ایک سوچ بن چکی ہے کہ جی شریف آدمی، پڑھا لکھا انسان، ورلڈ وائڈ پروویژن رکھنے والا انسان، وہ اس میں کیا کرے گا؟ نہیں جی، اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن نہیں، ہمیں پڑھے لکھے لوگ لے کے آنے ہیں، یہاں پر پڑھے لکھے لوگ آئیں گے تاکہ وہ نئے نیشن بنا سکیں گے۔ ہمارا کام ہے پالیسیز میکرز، ہمارا کام ہے نیشنز کو بنانا، تاکہ اگلی جو نسلیں ہیں ان کو بنائیں، تاکہ وہ پھر اگلی نسلوں کو بنائیں گے۔ اگر ہم ہی چھوڑ دیں چیزوں کو تو پھر نسلیں کون بنائے گا؟ یہ ہمارا کام ہے۔ یہ کم از کم میں تو اپنے ضمیر سے میں پوچھتا ہوں کہ میں نے اگر 26 سال 26 ایئرز اگر میں باہر رہا ہوں، اور میں نے اپنے آپ کو کامیاب کیا ہے بزنس میں بھی، وہاں سے پڑھا بھی، اس یونیورسٹی سے پڑھا بھی ہوں، اس کامیاب کرنے کے بعد میں نے کیا کیا؟ اپنے لیے سب کچھ کیا نا، میں اپنے علاقے کے لیے تو نہیں کر سکا آج تک، لیکن اب میری کوشش ہے کہ میں اپنا سب کچھ کر چکا ہوں، جتنا میں نے کرنا تھا اپنے بچوں کے لیے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس علاقے میں اپنے لوگوں کو شعور دلا سکوں، ان کو بتا سکوں کہ لائف یہ نہیں ہے جس طریقے سے ہم گزار رہے ہیں، اور جس طریقے سے ہمیں گزارنی چاہیے۔ ہم بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ دنیا کی تو بات چھوڑے، ہم 100 سال ملتان سے، 100 سال ہم لاہور سے پیچھے ہیں۔ ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے، اپنے آپ کو آگے لے کے آنا ہے۔ ہم یہاں پر سیاست ایسی چلی ہوئی ہے کہ جی وہ میرا جانے والا ہے اور میرا رشتہ دار ہے، میرا دوست ہے، میں جی اسی کو ووٹ دوں، اگر وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، چاہے اس کا ویژن نہیں ہے، چاہے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم اسی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اسی چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بس اسی کو ووٹ دینا ہے۔ میرا تھانے میں اس نے کام کرایا تھا، وہ سیاست کو سمجھ سکتا ہے یا نہیں سمجھ سکتا، nobody care about that۔ صرف یہی ہوتی ہے کہ وہ میرے جناب خاندان کا آدمی ہے، میرے دوست ہے، میرا جاننے والا ہے۔ ہم نے آج تک، میں اکثر اپنے آپ سے کوشچن پوچھتا ہوں
کیا ہم سیاسی لوگوں کی سیاست بات کرتے ہیں، کیا ہم نے وہ سیاست پارٹیز کو نکال کے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ ہمارا پاکستان ہے؟ کیا ہم جس بندے کو ووٹ دے رہے ہیں کیا وہ اس قابل ہے؟ کیا اس نے اپنی شخصیت کو، اپنے کردار کو، اپنے کریکٹر کو کبھی اپنے آپ کو کامیاب کر سکے؟ جو اپنے آپ کو کامیاب نہیں کر سکا ہوا لائف میں، کیا وہ ہمارے لیے نمائندگی کرنے کے لیے قابل ہوگا؟ یہ سوچنا ہے آپ لوگوں نے، یہ اس کا فیصلہ کریں کہ ہم پڑھے لکھے لوگوں کو لے کے آئیں گے اوپر تو وہ اسی نیشن کو بنا سکیں گے. اگر ہم پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں لے کے آئیں گے تو انہوں نے کیا ہے، وہی بھکاری بنائیں گے. وہ جی 20-20 ہزار دے دو، 10,000 دے دو، سب لوگ خوش ہوئے پڑے. نہیں، ہم نے وہ لوگ لے کے آنے ہیں جو دماغ سے اپنے پالیسیز بنائیں تاکہ پتہ چلے کہ یہاں پر فیکٹریز لگی ہیں، یہاں پر انڈسٹریز ہوئی ہیں، تاکہ وہ نیو ہم پروڈیوس کر سکیں، ہم لیبر کو پروڈیوس کر سکیں، ہم اپنے امپلائز پیدا کر سکیں. یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے، نہ کہ اس سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ تھانہ کچہری. ہم نے اس سے باہر نکالنا ہے، اس سے ایجوکیشن کے اپنے نیو پروگرامز لے کے آنے ہیں تاکہ ہم اپنے انٹروڈیوس کرا سکیں، تاکہ لوگ پڑھ سکیں اور ان کو ویژن مل سکے. اتنا خوبصورت ہمارا شہر ہے، خوبصورت ہمارا ڈسٹرکٹ ہے، ہم نے اس کو تباہ کیا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اگر میرا ویژن ٹھیک ہے، میرا لیول ہے، میرا ایجوکیشن کا لیول ہے، میرا سٹیٹس ہے، تو آپ لوگوں کو چاہیے میرے بازو بنیں، میرے ساتھ چلیں، تاکہ میں اکیلا وہ فائٹ نہیں کر سکتا ہوں. آپ لوگ میرے ساتھ ملیں گے، میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، میرے ساتھ چلیں گے تو میری پاور بڑھے گی. تاکہ مجھے پتہ ہے جو میرے پاس جو ویژن ہے، جو میں باہر رہ گیا ہوں، اور جو میں نے ایجوکیشن لی ہے، جو میں اپنے کاروبار میں جو میں نے ترقی لی ہے، میں چاہتا ہوں میں اپنے علاقے میں کچھ کر سکوں. وہاں پر میں ایک ایگزامپل دیتا چلوں. میں تقریباً آج سے 22 سال پہلے میں اپنی ایک کردار کی بات بتاتا جاؤں. مجھے کسی نے کہا تھا، جب میں نے کاروبار، میں نے MBA کیا وہاں سے یارک یونیورسٹی سے، اس کے بعد میں نے اسکوشا بینک میں نے جاب کیا، اور تقریباً 1 سال جاب کرنے کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں. میں نے کاروبار شروع کیا تو مجھے ایک گورے کی بات یاد آتی ہے. تو مجھے کہنے لگا، خان صاحب مجھے پتہ ہے آپ بہت اچھے ہیں، سب کچھ ہے، بٹ آپ پاکستانی ہیں، آپ کاروبار نہیں کر سکتے، آپ کاروبار کے قابل نہیں ہیں، آپ لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، آپ لوگوں کا ٹیمپر نہیں ہے وہ. تو مجھے وہ چیز سن کے بہت افسوس ہوا تھا. مجھے رات کو سوتے ہوئے مجھے اس کی باتیں اسٹرائک کرتی تھیں یہاں پر. تو میں نے ایک فیصلہ کیا تھا، نہیں، میں اب کر کے دکھاؤں گا. میں واحد پاکستانی تھا جو نارتھ امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی میں مجھے ایوارڈ ملا تھا نمبر 1. یہ میری کامیابی تھی. میں نے نمائندگی کی تھی اپنے پاکستانیوں کی، اور میں یہاں پہ بھی چاہتا ہوں کہ ایک بار مجھے چانس ملے گا، اور انشاءاللہ مجھے اپنی سٹرگل پر، اپنے آپ پر اتنا اعتماد ہے کہ میں نے وہاں کامیابی کی تھی اور یہاں پہ بھی میں نے کامیابی لوں گا، اور انشاءاللہ ان کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ پہلے کا کیا ہے، اب کا کیا ہے. مجھے لوگوں کی مائنڈ کو چینج کرنا ہے، ان کے لیول کو چینج کرنا ہے. وہ بہت مشکل کام ہے میرے لیے، جو کاؤنسلنگ کرنی ہے ان کی کاؤنسلنگ کرنا بہت مشکل کام ہے. لیکن یہ ہمارے لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، لیکن ناممکن نہیں ہے. انشاءاللہ ان کو ثابت کروں گا تاکہ وہ اس راستے پر چلیں. ہم جو راستہ بھول چکے ہیں، جو ہم گمراہ ہو چکے ہیں، ہم نے صحیح راستے پر آنا ہے. انشاءاللہ یہ میرا ٹارگیٹ ہے کہ میں اپنے لوگوں کو لے کر آؤں گا، محنت کروں گا. اور میں یہاں پر لوگ سارے گواہ ہیں، یہاں پر میں واحد انسان ہوں جو 18 گھنٹے، 17 گھنٹے، 17 گھنٹے میں کام کرتا ہوں. ہارڈلی آئی سلیپ 4 hours اور 5 hours. تو مجھے اپنے آپ پر، محنت پر یقین ہے، اور خدا بھی دیکھ رہا ہے کہ جو محنت کرنے والا انسان ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. مجھے اتنا یقین ہے. ناظرین، ہم دوبارہ واپس آتے ہیں، خان صاحب سے جانتے ہیں جو ہمارے معزز شخصیت ہیں اور PP 268 کے امیدوار ہیں MPA کے. تو کس کنٹری میں خان صاحب رہے ہیں اور وہاں پہ پاکستانیوں کی نمائندگی کی ہے؟ پتہ چلا کہ خان صاحب کو وہاں ایوارڈ بھی ملا. اسی حوالے سے تھوڑی سی ہماری عوام کو، ہماری پبلک کو بریفنگ دیں گے. خان صاحب کس کنٹری میں آپ رہے ہیں؟ میں
کینیڈا میں رہا ہوں. مجھے تقریباً 97 میں یہاں سے گیا تھا. پھر میں وہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے, میں پڑھا ہوں. وہاں پر یارک یونیورسٹی ہے, وہاں سے میں نے ایم بی اے کیا. ایم بی اے کرنے کے بعد پھر میں نے وہاں پر ایک بینک ہے اسکوشا بینک, وہاں پر میں نے جاب کی. پہلی میں نے وہاں پر وہ اپنی جاب کی. تقریباً 1 سال میں نے وہاں پر جاب کی. جاب کرنے کے بعد میری ایک پرسنالٹی ایسی تھی, میں بیٹھ نہیں سکتا ہوں, مجھے چاہیے تھا موومنٹ. اس کے بعد میں نے چھوڑ کر بینک کو میں نے خدا حافظ کیا. اس کے بعد میں نے اپنے بزنس کی اسٹرگل میں لگ گیا. وہاں پر ایک فرینچائز ہے پاپائز چکن کے نام سے. میں اس بزنس میں نے جوائن کیا, اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے بہت اسٹرگل کی اور اپنا اس کمیونٹی میں, پاکستانی کمیونٹی میں اور اس کمیونٹی میں نے اپنا نام بنایا. اور وہاں پر جب میں نے بزنس, میں پہلے بتا چکا ہوں, جب میں بزنس سٹارٹ کر رہا تھا تو اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے فرینچائز لینے کا. وہاں پر مجھے پہلے ٹریننگ پہ جانا تھا. جب میں وہاں پر ٹریننگ پہ گیا ہوں تو وہاں پر جو ہمارا ٹرینر تھا تو اس نے مجھ سے گپ شپ ہوئی, اور مجھے کہنے لگے کہ خان صاحب آپ پاکستان کے ہیں, مطلب پاکستان کے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ پاکستان لوگوں کا ٹیمپرمنٹ نہیں ہے وہ بزنس کرنے کا, اور آپ دیکھ لیں کہ اٹس ناٹ ایزی فار یو تو ڈیسائڈ کرنا, اٹس ناٹ ایزی. تو دیکھ لیں یہ نہ ہو کہ آپ کا فیوچر تباہ ہو جائے اور یہ چیز ہو جائے, تو آپ بزنس نہ کریں تو بہتر ہے. کیونکہ میں پاکستانی کو جانتا ہوں تو وہ زیادہ تر ٹیکسی چلاتے ہیں, وہ زیادہ تر شارٹ کٹ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. بہرحال وہ مجھے بات کلک کی اور میں نے فیصلہ کیا کہ میری عزت کا مسئلہ ہے. اور وہاں پر اور بھی لوگ ہیں جو بزنس کر رہے ہیں اور ماشاء اللہ ویری سکسیزفل بزنس مین ہیں. اور میں اپنی بات بتاؤں گا, جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو مجھے کوئی سپورٹ نہیں ملی. میں نے اپنے بہاف پر میں نے ایک قسم کا, آپ سمجھیں کہ میں نے اس کا بنیاد رکھی تھی. میں نے اپنی, اس وقت میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا تو میں اسٹرگل کرتا رہا. اور میں نے پھر جب ہمارے ایوارڈ ہوئے تو مجھے میری بیسٹ کارکردگی اور پاکستانی کمیونٹی, ایون پاپائز چکن کی جو کمیونٹی تھی, جو وہ لوگ تھے, ان میں سے بھی مجھے بیسٹ پرفارمنس کا ایوارڈ ملا تھا. تو میرے لیے وہ بہت بڑی فخر کی بات تھی. اور جب وہ اناؤنس ہوا تو مجھے انہوں نے فخر سے کہا کہ پاکستان کا کہاں کے رہنے والے. میں نے ملتان کا نہیں, میں نے مظفر گڑھ کا کہا کہ میں مظفر گڑھ کا ایک شہری ہوں. تو سب پوچھنے لگے کہ مظفر گڑھ کہنا مشکل ہے تو ہم ملتان کہہ دیں, پنجاب کہہ دیں. میں نے کہا نہیں, میں مظفر گڑھ کا ہوں کیونکہ میں وہاں پیدا ہوا ہوں, مظفر گڑھ کا شہری ہوں, تو میں مظفر گڑھ کا ہی میں ہوں. تو بہرحال دیٹ واز اے لانگ اسٹوری. میرے لیے بہرحال فخر کی بات تھی. میں آج بھی وہ سوچتا ہوں تو وہ فیلنگس جب مجھے آتی ہیں تو میں وہ اس وقت میری کیا فیلنگس ہوں گی, اور میں پاکستان کو, اپنے علاقے کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. اور ماشاءاللہ پھر میں نے جو اتنا 26 ایئرس میں رہا ہوں, اور میں اپنی وہاں پاکستانی کمیونٹی میں بہت انوالو تھا. اور وہاں کے لوگوں کو بزنس کی رائے دینا اور لوگوں کی ہیلپ کرنا. جو نئے لوگ امیگرینٹ آتے تھے ان کے لیے بہت چیلنجز ہوتی تھی. اور وہاں پر کئی ایسے اسٹوڈنٹس یہاں پر وہاں پر آئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں. میں اگر لسٹ بناؤں تو ہزاروں میں وہ لوگ جائیں گے جو کراچی سے, اسلام آباد سے, ادھر ادھر سے آتے تھے. تو بیچارے آ تو جاتے تھے لیکن ان کا رہنا وہاں پر مشکل, ان کی فیسیں کرنا مشکل, اور ان کے لیے جاب ڈھونڈنا مشکل. تو اللہ نے مجھے بہت ہمت دی, اور میں نے اپنی ساری کمیونٹی کو, وہ سب جانتے تھے کہ خان صاحب کے پاس چلے جائیں, چاہے جاننے والا نہیں, چلے جائیں, بس آپ یہ بتا دیں کہ پاکستانی تو آپ کی ہیلپ کریں گے. تو وہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. آج بھی میں سوچتا ہوں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے جو کیا, اور مجھے اللہ ایک بار پھر موقع دے تو میں 10 بار کروں گا. پھر ان کو جاب دلوانا, ان کے لیے رہائش کا بندوبست کروانا, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ مانے رکھتی ہیں. بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایئرپورٹ پر پہنچ تو گئے ہیں بیچارے, لیکن ان کو آگے لینے والا کوئی نہیں ہوتا. تو یہ جو فیلنگز ہیں وہ شخص, وہ بچہ ہی بتا سکتا ہے جو ماں باپ کو یہاں سے چھوڑ کے خدا حافظ کر کے وہاں پہنچ تو گیا ہے اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے, اور پھر وہاں پر اکیلا ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوا ہے, اس کی فیلنگس وہی بتا سکتا ہے.
یا میں سمجھ سکتا جس پہ ہوں. بیت کے وہی بتاتا ہے. ایک پردیس میں ہو اور اس کو لینے والا کوئی نہ ہو اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے, میں نے کہاں جانا ہے, میرا فیوچر کیا ہے. میں ڈرا ہوتا ہے نا انسان ایک نئی جگہ پر. تو اللہ کا بہت شکر ہے کہ میں نے ایک لڑکے کی ایک شخص کی مجھے بہت خوشی ہے, اور میں پراؤڈلی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنی ہمت دی اور میں نے سب کی ہیلپ کی ہے. اور انشاءاللہ یہ میری کامیابی کا راز ہی ہے. یہ جب آپ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں, ان کے ساتھ چلتے ہیں, اللہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے. میں عوام کے لیے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں, یہاں پر ہمیں غلام نہیں بننا, اپنے لوگوں کو بچوں کو غلام نہیں بنانا. اگر کوئی شخص آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے حلقے میں یا ہمارے علاقے میں کوئی کام کرنا چاہتا ہے یا اچھی پرسنالٹی ہے, آپ لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں سے کہ وہ آپ نے بکے ہوئے نہیں ہیں, آپ غلام نہیں ہیں ہم کہ ہم ڈریں کہ ہم اس کے لیے اچھے لفظ کہہ دیں گے تو وہ کیا کہے گا, اگر ہم اس کے ساتھ چلیں گے وہ کیا کہے گا. نہیں, ہم آزاد ہیں, آزاد لوگ ہیں, ہم خاندانی لوگ ہیں, ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو مجھ سے بہتر اپنے علاقے میں مجھ سے بہتر کوئی آپ کو شخص پڑھا لکھا انسان بہتر ویژن والا ملے اس کو ووٹ دیں, کوئی بات نہیں, لیکن اپنی مقدروں کا فیصلہ ان لوگوں کے ہاتھ میں نہ دیں. پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ جو صرف اور صرف اسی مقاصد کے لیے آئے اور ووٹ لے کر ہمیں کامیاب کرانے کے لیے چلے اور وہ خود اپنا پیٹ اور اپنی چیز کرتا ہے, اس کو ہم نے تبدیل کرنا ہے. میری صرف ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے, فار گاڈ سیک اپنے علاقے میں اپنے بچوں کے لیے اپنی نسلوں کے لیے اچھا سوچیں. شکریہ, اللہ حافظ. خان صاحب کا کہنا تھا کہ جو لوگ خوف میں دبے ہوئے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, وہ اپنے آپ کو اپنی نسلوں کو خوف سے نکالیں. جہاں پہ ان کا ضمیر اور دل مطمئن ہو, بے شک مجھ سے کوئی اچھا انسان ہو تو اس کو ووٹ دیں. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبداللہ بلوچ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.